بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو روحانی سکون 786 میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہو جائیں۔ مومن کا نیک انجام۔ قبر میں منکر نکیر کے کیا سوالات ہوں گے؟ منکر نکیر کی آنکھیں اور چہرہ کیسا ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد روح ہمارے بدن میں واپس لوٹائی جائے گی؟ کیا عمل صالح مرنے والے کا بہترین ساتھی ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور یہ بڑی معلوماتی ویڈیو ہے جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گی اور آخرت کو سنوارنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اس مسئلے کے ثبوت کے لیے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے تمسک کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عمر، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے لیے 3 ہاتھ گز 1 بالشت لمبی اور 1 ہاتھ 1 بالشت چوڑی زمین درست کی جائے گی، یعنی آپ کے قبر مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ پھر تیرے گھر والے تجھے غسل دے کر کفن پہنائیں گے، خوشبو لگا کر جنازہ اٹھائیں گے، پھر دفن کر دیں گے اور لوٹ آئیں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ پھر قبر میں تیرے پاس سوال کرنے والے منکر نکیر آئیں گے جن کی آوازیں کڑک کی طرح اور آنکھیں چندیانی والی بجلی کی طرح ہوں گی، جن کے بال لٹکے ہوں گے۔ وہ تجھے ڈرائیں گے اور پوچھیں گے تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل جو میرے پاس آج ہے، کیا یہی دل میرے پاس اس وقت بھی ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، تو میں پھر ان دونوں یعنی منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا۔ یہ حدیث اس امر پہ دلیل ہے کہ روح دوبارہ بدن میں ڈالی جائے گی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا تھا کہ کیا میرے ساتھ میرا دل ہوگا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک بار حضور علیہ السلام کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ جب قبر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا لحد یعنی قبر تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھ گئے، ہم بھی ارد گرد بیٹھ گئے۔ از روئے تعظیم و ہیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب ایسے بے حس و حرکت بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے دست مبارک کی لکڑی سے زمین کریدنے لگے، پھر سر مبارک اٹھا کر 2 یا 3 بار فرمایا، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن آخرت کی طرف منہ کیے یعنی اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس پر گورے رنگ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے آفتاب کی طرح تابہ ہوتے ہیں، روشن و منور ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے جو کسی انسان نے نہیں دیکھی، نہ کسی انسان نے ایسا کفن دیکھا ہے۔ یہ فرشتے اس بندہ مومن سے بافاصلہ حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ اس کی بالیں پر بیٹھ کر کہتا ہے، اے آرام پانے والے پاکیزہ نفس، باہر نکل آ، اللہ کی دی ہوئی خوشنودی اور مغفرت کی طرف آ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت وہ جان اس طرح باہر آ جاتی ہے جیسے برتن سے پانی کا قطرہ بہتا ہے۔ فوراً وہ فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور پل بھر کے لیے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، فوراً لے لیتے ہیں، اسے جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ خوشبو مشک کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے۔ اس خوشبو کا وجود روئے زمین پر کہیں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد
وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ملائکہ کی جس صف سے بھی گزرتے ہیں سب ملائکہ کہتے ہیں یہ کس کی پاکیزہ ترین خوشبو ہے، بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس طرح ساتوں آسمانوں تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھو اور اسے اس زمین کی طرف لے جاؤ جس سے ہم نے اس کو پیدا کیا تھا۔ ہم نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی میں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر دو فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ دونوں فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اس ذات والے یعنی جناب نبی کریم علیہ السلام کی مبارک طرف اشارہ ہے کہ بارے میں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم میں مبعوث کیا؟ بندہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو ہمارے پاس حق لے کر آئے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تم کو یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ بندہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہے اور اس کی تصدیق کی۔ اس وقت آسمان سے ایک پکارنے والا پکار اٹھے گا کہ میرے بندے نے ٹھیک کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس وقت بندے کو جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آنے لگے گی۔ اس کی قبر منتہائے نظر تک کشادہ کر دی جائے گی۔ اس وقت ایک شخص خوب روح خوشبو میں بسا ہوا خوبصورت اس کے پاس آ کر کہے گا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ خوبصورت شخص کون ہوگا؟ وہ وہی ساتھی ہوگا جس کا نام عمل صالح ہے۔ تجھے بشارت ہو اس مسرت آفرین چیز کی، یہ وہی دن ہے جس کا تو اس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اس وقت بندہ کہے گا یہ وہ مومن ہیں جن کا انجام نیک اور خیر پر ہوتا ہے۔